الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. ان هذه القلوب، یہ جو دل ہیں انسانوں کے، لوگوں کے جو دل ہیں، تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ ان دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر پانی گرنے کی وجہ سے، پانی لگنے کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے. تو صحابہ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جلاؤھا، کہ اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سند کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں ان راویوں پر کلام کیا گیا ہے، اور ان راویوں کی وجہ سے اس حدیث کے اندر ضعف پایا گیا، اس وجہ سے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا گیا. لہٰذا اس حدیث کو بالکل قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دینا یہ درست نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اگرچہ کہ سنداً ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے وہ منکر ہو سکتی ہیں، موضوع ہو سکتی ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر جو مضمون پایا جاتا ہے وہ مضمون یا تو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے
یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صحیح اور مستند احادیث میں اس کا مضمون بیان ہوتا ہے۔ اس حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ جن راویوں کے واسطے سے یہ حدیث پہنچی ہے، اگرچہ ان راویوں کا واسطہ کمزور ہے، اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو موضوع اس میں بیان کیا گیا ہے، جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس مضمون کی تائید کرتی ہیں۔ چونکہ اس کا مضمون قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس وجہ سے اس مضمون کی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے جو دل ہیں، ان ہذہ القلوب، لوگوں کے یہ جو دل ہیں، تصدع، ان پر زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور مثال یہ دی گئی کہ جس طرح لوہا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن جب اس پر پانی مسلسل پڑنے لگے تو اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور زنگ لگنے کی وجہ سے، زنگ چڑھنے کی وجہ سے عام طور پر وہ قابل استعمال نہیں ہوتا یا پھر کمزور ہو جاتا ہے، اس کی اصل قوت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ دل اپنی اصل حالت پر برقرار نہیں رہتا، اس دل کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس دل کے اندر گندگی اور خرابیوں کی وجہ سے پھر وہ دل اس قابل نہیں ہوتا کہ انسانی جسم کو کنٹرول کر سکے۔ قرآن مجید میں سورہ تطفیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں، ان کے گناہوں اور ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں زنگ چڑھ چکا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ انسانوں کی بدعمالی کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اگرچہ وہی مضمون حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن حدیث الفاظ کے اعتبار سے سندن چونکہ یہ کمزور ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ تو کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ بالکل دین اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ نہیں، بلکہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ جو چین بیان کی جا رہی ہے اس میں اطمینان نہیں ہے، اس چین کے اندر کمزوری ہو سکتا ہے کہ یہ روایت کمزور ہونے کے باوجود اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون قرآن مجید سے ثابت ہو، اس میں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ سبق کسی دوسری صحیح حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اس کی مثال یہ حدیث ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ دیکھیں دل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ انسانوں کے جو قلوب ہیں، ہمارے اعمال اور اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے اصل مقام ہمارے دل کا ہے۔ ہمارے اعمال قبول ہوں یا نہ ہوں، اس کے فیصلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ دوڑائے گا، دیکھے گا ہمارے دلوں کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کے نتیجے میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تم نے کیا مال خرچ کیا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ عمل کیسا ہے، اس عمل کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے۔ اس دل کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل اصل کے اعمال کا مرکز ہے، جس دل کے نتیجے میں، اس کی صحت کے نتیجے میں آدمی کے اعمال قبول ہوتے ہیں، یا پھر اس دل کے بگاڑ کے نتیجے میں آدمی کے اعمال نامقبول اور مردود ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کا مرکز وہ دل ہے، اور اس دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ دھبا صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب معافی نہیں مانگتا، دوبارہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی پھر گناہ کرتا ہے، تو پھر دوسرا دھبا لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو دوسری حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔
اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ گناہوں کے نتیجے میں آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ کہا گیا کہ ہمارے دلوں پر بھی زنگ چڑھ سکتا ہے، زنگ چڑھنے کے نتیجے میں، گناہوں کی وجہ سے اس سیاہ بن جانے کے نتیجے میں وہ دل اس قابل نہیں ہوتا کہ ہمارے جسمانی اعضاء کو دوسرے اعضاء کو کنٹرول کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، انسان کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا دل اصل میں انسان کا ریموٹ کنٹرول ہے، انسان کیا کرے کیا نہ کرے، کس رخ پر جائے کس رخ پر نہ جائے، یہ فیصلہ کرنے والا، اس کے معاملے میں کنٹرول کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا دل ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جا وہ دل ہے۔ تو اس دل کی بہتری کے لیے، اس دل کی صلاح کے لیے، اس دل کی صالحیت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کی کوشش کی جائے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک بات تو اس سے واضح ہوتی ہے کہ انسان کا دل گناہوں کے نتیجے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اس دل کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ جو اس حدیث کے ہیں، تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اصل میں نصیحت ہے، قرآن مجید یاد دہانی ہے۔ ان فی ذلک لذکری، بلا شبہ اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے۔ کون سا دل؟ وہ دل جسے قلب سلیم کہا جا سکتا ہے، جو تربیت کے اثرات کو قبول کرتا ہے، نصیحتوں کو قبول کرتا ہے، جس کا دل نرم ہو۔ لیکن جس کا دل سخت ہو، جو پتھر دل ہو، اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ قرآن مجید نصیحت ہے، ذکرا ہے، قرآن مجید کو ذکر کہا گیا، نصیحت کہا گیا۔ اور اس قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کے نتیجے میں انسان کے دلوں کا زنگ دور ہو سکتا ہے، وہ جو سیاہی پڑی ہوئی ہے وہ سیاہی دور ہو سکتی ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، انسان کے دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ کیا قرآن مجید کے محض الفاظ کی تلاوت کی وجہ سے؟ ہم اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن مجید میں ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا، کیا نصیحتیں ہیں۔ قرآن مجید جب نصیحت ہے تو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ کیا نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور بندوں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل سے آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سمجھنے سے مراد منمانے طریقے سے دماغ دوڑانا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اس کی وضاحت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وضاحتوں کی روشنی میں، جو تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہیں، جو تشریحات اور تفسیر قرآن مجید کی موجود ہیں، انہیں پڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب اس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو یقیناً آدمی خدا سے قریب ہوگا۔ قرآن یہ بتائے گا کہ کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، کس کی وجہ سے آدمی کا دل پتھر دل ہوتا ہے اور کس کی وجہ سے آدمی کا دل قلب سلیم میں تبدیل ہوتا ہے، یہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کے نتیجے میں، دنیا کی محبت کے نتیجے میں، مال کی محبت کے نتیجے میں، اپنی نفسانی خواہشات سے محبت کے نتیجے میں جو زنگ چڑھ چکا ہے اور دلوں پر جو دھبے پڑ چکے ہیں، اس زنگ کو اور ان دھبوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، قرآن مجید انسان کے دل کا تزکیہ کرتا ہے، قلب کی اصلاح کرتا ہے۔ تو قلب کی اصلاح کا اہم ترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو سمجھنا۔ تو قرآن مجید کی آپ مختلف آیات پر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید انسان کی اصلاح کے لیے، قرآن مجید انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے کے لیے آیا۔
تو قرآن مجید کی تلاوت سب سے اہم ذریعہ ہے آدمی کو خدا سے قریب کرنے کا، آدمی کو گناہوں سے بچانے کا، اس کے قلب کو، اس کے دل کو پاک کرنے کا۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ جس کے نتیجے میں آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے، اس کا دل زنگ سے پاک ہو سکتا ہے، اس کے دلوں پر جو رین چڑھا ہوا ہے، ران علی قلوبہم، جو قرآن نے فرمایا کہ انسانوں کے اعمال، ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں انسانوں کے دلوں پر، لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس ضعیف حدیث میں جیسا کہ یہ کہا گیا کہ کثرت ذکر الموت، دوسری صحیح حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ حدیث میں بتایا گیا، یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو موت کا ذکر ہے کہ موت کیسے آئے گی، موت کس کے لیے ہے۔ احادیث میں جو موت کے واقع ہونے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، موت کو یاد کرنے سے مراد ان تمام چیزوں کو یاد کرنا۔ ایک یہ کہ موت اٹل حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی، اگر یہ کہا جائے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے جس پر تمام انسان مطمئن ہے، وہ یہ کہ آدمی، یہ اس شخص کے لیے موت برحق ہے، ہر شخص کو لازماً موت آنی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس موت سے آدمی بچنا چاہتا ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا، یہودیوں کا خاص کر ذکر کرتے ہوئے، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں موت نہ آئے، 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی زندگی کے بجائے 1000 سال زندگی انہیں مل جائے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے، لیکن 1000 سال کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ موت آئے گی۔ 1000 سال کی زندگی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کے مرحلے سے وہ بچ جائیں گے۔ ایود احدکم لو یعمر 1000 سنہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی 1000 سال کی ہو جائے؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اس کا زیادہ عمر کا مل جانا، 1000 سال کی زندگی کا مل جانا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ 1000 سال بھی مل جائے لیکن وہ زندگی گناہوں میں اگر گزری ہوئی تو پھر اللہ کے پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر کہا گیا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں آ کر چھو لے گی، وہ موت آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل تمہاری باری ہے۔ موت سے کوئی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ موت کی اس حقیقت کو یاد رکھا جائے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت اچانک آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یعنی کوئی متعین وقت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے متعین وقت موجود ہے لیکن کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، بہت خوشحال ہے، کوئی آثار نہیں ہے موت کے، اچانک موت آ سکتی ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھا جائے۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ موت کے بعد کے مراحل کو یاد رکھا جائے۔ موت کے بعد کا پہلا مرحلہ قبر ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی پہلی منزل قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے روتے تھے جہنم کا تذکرہ جب آتا تھا، لیکن ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ جب یہ قبر پہ کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ منزل اگر آسانی سے گزر گئی تو اس کے بعد کے سارے منازل آسان ہو جائیں گے، یہ منزل اگر دشوار ہو گئی تو اس کے بعد کے سارے منازل دشوار ہوں گے۔ تو موت کو یاد کرنے کا مطلب اس قبر کو یاد کرنا، قبر کے مراحل کو یاد کرنا، قبر میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائیں، ان تمام چیزوں کو یاد رکھا جائے۔ ان سب چیزوں کو جب یاد رکھیں گے آدمی اس وقت گناہوں سے بچے گا۔ اپنی موت، اچانک موت، یقینی موت، موت کے بعد کے مراحل، قبر کے مراحل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے والے افراد کی مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے قبر کی مختلف حالتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو قبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ یہ پکارتی ہے قبر کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اجنبی مسافروں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، روزانہ یہ پکارتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ قبر پکار رہی ہے،
اب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس قبر کو مجھے تنہائی کا گھر بنانا ہے، اندھیروں کا گھر بنانا ہے، یا پھر روشنی کا گھر بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیک بندہ، ایک نیک انسان کی روح آتی ہے، اسے قبر میں پہنچایا جاتا ہے اس کی میت کو، تو قبر یہ کہتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مرحبا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، اور اس زمین پر جتنے بھی چلنے والے تھے ان سب میں تو مجھے بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا، اب تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے، میرا تیرے ساتھ حسن سلوک تو دیکھنا۔ یہ کہہ کر قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، بہت حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور قبر سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، ایک راستہ کھول دیا جاتا ہے جو سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، جنت سے ایک راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ ایک نیک بندہ، مومن بندہ، جس کی دنیاوی زندگی نیکیوں میں اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوگی۔ اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نافرمان، گنہگار بندہ، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اسے قبر میں پہنچایا جاتا ہے، تو قبر اسے خوش آمدید نہیں کہتی، نفرت کا اظہار کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی، سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتی تھی، اب تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد قبر آپس میں مل جاتی ہے، قبر اسے بھینچتی ہے، اس طرح اسے بھینچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملا کر فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی، دائیں اور بائیں پسلیاں، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل جاتی۔ قبر کا یہ منظر بیان کیا گیا۔ یہ جو دو مناظر ہیں، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا پھر جنت کی کیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مومن کے لیے جنت کی کیاری، فرما بردار کے لیے، نافرمان کے لیے جہنم کا گڑھا۔ مومن کے لیے وسیع ہو جائے گی، نافرمان کے لیے اس کی پسلیوں کو دبوچ لے گی۔ مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، نافرمان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے بعد کے مراحل کو ہم یاد کریں، قبر کے عذابات کو یاد کریں، قبر کے سوالات کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ قبر میں نافرمان بندے کے لیے 70 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، 70 ایسے سانپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی خوفناک یہ ہے کہ ایک سانپ اگر زمین پر پھونک مار دے دنیا میں، قیامت تک اس زمین پر آگ نہیں اگ سکتی، گھاس نہیں اگ سکتی، کوئی چارہ نہیں اگ سکتا، اتنا زہریلا سانپ۔ ایسے 70 سانپ ایک قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر کو بھی یاد کیا جائے، اس قبر سے اٹھنے کے بعد کیا حال ہوگا، حشر کا کیا منظر ہے، آخرت کے سوالات جوابات، ان تمام چیزوں کو یاد کرنا یہ اصل مراد ہے موت کو یاد کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موت کو کبھی کبھار نہیں، اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت کے ساتھ اس موت کو یاد کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے۔ دنیا کے محبت میں مبتلا ہو کر آدمی اللہ سے، خدا سے، دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہم سے فرمایا کہ اے لوگوں، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ آدمی دنیا کی فانی لذتوں میں کھو جاتا ہے اور آخرت کے مراحل کو بھول جاتا ہے۔ ان لذتوں کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ہے، ان لذتوں کو کاٹنے والی اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے، جس کے نتیجے میں اس کی دنیاوی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، آخرت کے مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس موت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس موت کو یاد کرنے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب موت یاد کریں گے، اپنے آخرت کی منزل کو یاد کریں گے، نافرمانوں کا جو انجام ہوگا اسے یاد کریں گے، تو ہم اس نافرمانی کے انجام سے بچنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد ان کا مقام اونچا ہو جاتا تھا لوگوں کے نزدیک، زمانے جاہلیت میں۔ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ابتدائے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ لوگ قبروں کو جاتے ہیں، قبروں کے ساتھ جو چیزیں ہونی چاہیے اس کے خلاف دوسری چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، صاحب قبر کا عزت کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، اسے صاحب اختیار سمجھنے لگتے ہیں لوگ، اسے خدا کا درجہ دینے لگتے ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اس قبر پر بیٹھا جاتا ہے، قبروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ جو زمانے جاہلیت کے شرکیہ اعمال تھے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ذہن سازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا اور توحید اور اسلامی عقیدے کو مضبوط کیا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ جب معلوم ہو گیا کہ قبر میں ایک شخص کے جانے کے بعد وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے،
اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ جب اس طرح کی ذہن سازی ہوگی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، لوگوں کو حکم دیا کہ تم قبروں کو جاؤ، قبروں کی زیارت کرو۔ لیکن اس زیارت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آدمی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے اپنی موت یاد آتی ہے، قبر کی زیارت کرتا ہے تو آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کو جاؤ تو پہلے انہیں سلام کرو، سلامتی کی دعا کرو اور مغفرت کی دعا ان لوگوں کے لیے کرو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو سلامتی ہو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ قبر کو جا کر محض وہاں بتیاں چڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا، قبروں کو جا کر، مزاروں کو جا کر ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، چادریں چڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ قبروں کی زیارت کا جو حکم دیا گیا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے، اپنی آخرت کو یاد کرے۔ فزوروها، اب قبروں کی تم زیارت کرو، فإنها تزهدكم في الدنيا، دنیا میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ قبروں کی جو زیارت ہے، اس زیارت کے نتیجے میں، قبروں کو جانے کے نتیجے میں، قبرستان کو جانے کے نتیجے میں آدمی کے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ جب قبرستان میں جاتا ہے آدمی، وہ دیکھتا ہے قبروں کو، وہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے والدین تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے، ہماری طرح دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے تھے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں۔ آج وہ اندر ہیں، کل ہم اندر ہوں گے۔ اتفاق سے کل ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا، ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسجد میں وہ گئے تو مسجد میں اعلان ہوا، امام صاحب نے اعلان کیا کہ محلے کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں، ظہر کی نماز میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دوپہر میں ہم پہنچے تو وہاں دو جنازے ہیں، ایک جنازہ تو وہی جس کا صبح میں اعلان ہوا تھا، اور ایک جنازہ ان امام صاحب کا تھا جنہوں نے اعلان کیا، ظہر تک خود ان کا انتقال ہو چکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے، کب اچانک آنکھیں بند ہو جائیں، ہم میں سے کسی کا بھی کوئی وقت متعین نہیں، متعین وقت ہمارے علم میں نہیں۔ تو اس موت کو یاد کیا جائے، آج وہ ہیں قبر کے اندر، کل ہم ہوں گے۔ تو قبرستان کو جانے کے بعد ان چیزوں کو یاد کرنے کا، پھر مزید یہ کہ کیسی شان و شوکت کے لوگ، چاہے جتنا اونچا مقام ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، ہر فرد کا ایک ہی حال ہے، اس مٹی کے نیچے دفن ہے۔ کسی شاعر نے کیا بہترین بات کہی ہے، چند اشعار کے ذریعے سے اس نے یہ کہا، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ تاجوں والے، بادشاہ تختوں والے، وہ بھی مٹی کے نیچے دفن ہیں، کاسا لے کر گھومنے والے وہ بھی مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ آج وہ دفن ہے، کل ہم دفن ہوں گے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے جانے والے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ آدمی قبروں کی زیارت کرے گا، قبرستان جائے گا تو اسے اپنی موت کی یاد آئے گی۔ اسی چیز کو آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ قبروں کو پختہ کرنا چاہیے یا نہیں، مزارات بنانے چاہیے یا نہیں، اسے آپ یاد رکھیں گے، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قبر کا اصل مقصد یہ ہے، قبر کو جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آئے۔ ہر وہ چیز جو آدمی کو اپنی موت سے غافل کر دے، اس کا قبر سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر چراغاں کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر عمارت چڑھانے سے منع فرمایا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر اور قبروں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا، قبروں کے پاس قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں آدمی کو آخرت کی طرف نہیں بلکہ دنیا کی طرف لے جانے والی ہیں، خدا کی طرف نہیں بلکہ خدا سے غافل کرنے والی، گناہوں میں مبتلا کرنے والی۔ اور قبر کی زیارت کا مقصد یہ بتایا گیا کہ آدمی گناہوں سے بچنے والا، آدمی گناہوں سے بچے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا تُزَهِقُكُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں، وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو مضمون، جو موضوع اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو سبق اس میں دیا گیا ہے، اس سبق کی تصدیق قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں خدا سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی،
خدا کے قریب جانا ہے۔ اگر نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہو، دھبا لگ چکا ہو، اس سیاہی کو ختم کرنے کے دو ذریعے بیان کیے گئے۔ ایک تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید کو کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے، اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی، اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔